شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ رمضان کا۔ یہ رمضان کے روزے کی اہمیت، اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی ہے۔ تو قرآن اترا ہے رمضان کے میں۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ او لوگو، یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں۔ ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں، اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے۔ بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ قرآن کا اعجاز۔ اتنا ہی نہیں، عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے انتقام لے لے گا، ان سے بدلہ لے لے گا۔ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو تحرک قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ۔ او لوگو، اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا، کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ، آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا؟ ذرا بتا دینا مجھے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا، کہو گے 10 منٹ پہلے۔
میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی مولانا صاحب؟ ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے، جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہو لوگوں، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے دلوں کو قرآن، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ، یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. او لوگو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو، تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں. ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے بڑے کٹر دشمن عمر بن خطاب. ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ کو؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں آیا تھا کہیں پر، عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے. شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا. عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کی نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے. جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے. قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے. حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں. ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں.
آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر پہنچے۔ اندر بہن وہی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام تو قبول کر لیا ہے میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی۔
बीमार में तकलीफ है, 1000 रुपये दान किए हैं। दुआ कर दीजिए। क्या नाम है? अताउर रहमान। कोई मोहम्मद अताउर रहमान भाई हैं, बहुत बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उन्होंने मदरसे को 1000 का ताउन पेश किया है। अल्लाह उनका ये चंदा कबूल करे, उनकी बीमारी से उनको शिफा अता फरमाए। तो कुरान करीम मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक के दिल को बदलने में कामयाब हो गया। वही कुरान हमारे पास मौजूद है। ये कुरान हमारे ऊपर क्यों असर नहीं डाल रहा? नमाजों में कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है, तकरीरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, जुमा के खुतबों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आओ मैं जवाब देता हूं। कुरान का पहला पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल कठोर हो गए हमारे। इस दिल पर कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है मेरे। इस कुरान को सुन करके डाकू लोग ईमान ले आते थे। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू, जिसका काम लोगों के मकान की छतों पे जाकर के छापा मारना और डाका डालना है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पे कूदता है। रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने गया है, चोरी करने गया है, माल हड़पने गया है। वो रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ जाती है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब ईमान वालों के दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए। जब ये आयत सुनी फुज़ैल इब्न अयाज़ ने, फौरन उसके दिल पर असर हुआ। डाकू है, चोर है, डाका डाल के अपना खर्चा चलाता है। कुरान की आयत सुनी, डायरेक्ट दिल पर असर हुआ। उसने कहा नहीं है अल्लाह, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है अल्लाह, तौबा करता हूं तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे पर अपने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने इतनी सच्ची तौबा की। कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई। दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था, वो असर आज भी है। शर्त ये है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें।